بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فلک شیر بھٹو ایڈوکیٹ ملتان سے. آج 5 ستمبر 2021 ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب چینل جو ہے میرا اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لا گیٹ کا ایگزام کے حوالے سے جو اپلیکینٹس کی رجسٹریشن جاری ہے، جس کی آخری تاریخ 13 ستمبر 2021 ہے اور یہ ایگزام ٹینٹیٹیولی 26 ستمبر 2021 کو منعقد ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ HEC نے تیسری مرتبہ اپنا سلیبس جو ہے وہ ریوائز کیا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ لوگوں کی ینگ لائرز کی یہ کوشش تھی. کچھ اس میں ہماری بھی کوشش ہے کہ پہلے جو سلیبس تھا اس کے اوپر کچھ اعتراضات تھے، پھر دوسرا سلیبس ہے وہ کچھ بہتر ہو گیا، پھر اس کے اوپر بھی کچھ اعتراضات تھے، تو اب تیسرا سلیبس آ گیا ہے. اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. لیکن آج آپ کو لا گیٹ کا جو سلیبس لیٹسٹ ہے جو HEC نے دیا ہے اور پاکستان بار کونسل نے اس کو تیار کیا ہے، اس کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں تاکہ آپ کو یہ جاننے میں آسانی ہو کہ ہمارا سلیبس کیا ہے اور ہم نے تیاری کے لیے کون کون سے سبجیکٹ تیار کرنے ہیں اور ان کا آگے ایگزامینیشن نقطہ نظر سے اس کا ویٹیج کتنی ہے. تو سب سے پہلے جو سبجیکٹ سلیبس کے اندر رکھا گیا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہے. پاکستان کے دستور کی ہسٹری ہے اور اس کے اندر سلیبس میں 8 کیس لاز رکھے گئے ہیں اور یہ بھی کافی بڑا سلیبس ہے کیونکہ ہر کیس لا کے اندر یہ کینڈیڈیٹ کو ضرور علم ہونا چاہیے کہ وہ کیس لا کا ٹائٹل کیا تھا، وہ کورٹ کون سی تھی اور اس بینچ میں ممبرز کتنے تھے اور اس بینچ کو ہیڈ کون کر رہا تھا. ہو سکے تو اس میں جو پٹیشنر ریسپونڈنٹس کے کونسل تھے ان کے نام کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیس کے فیکٹس کیا تھے اور اس کیس کے اندر کونسلز نے اپنے جو کرائم کے بہاف پر آرگومنٹس کیا دیے اور کورٹس نے آبزرویشن کیا دی اور اس کیس کے اندر انہوں نے پرنسپل کیا لے ڈاؤن کیا، یعنی فیصلہ کیا کیا. کم از کم مختصر اتنی چیزیں تو ہر کیس لا کے بارے میں کینڈیڈیٹ کو پتہ ہوں گی، تب جا کے کہیں اس کے بنیادی چیزوں کو وہ سمجھ سکے گا. جبکہ اس کی جو ویٹیج ہے سلیبس کے اندر وہ 5 مارکس کی ہے اور یہ 20 ایڈیو کے 3 ایئر پروگرام کے سلیبس میں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پارٹ 2 میں پیپر 7 میں پڑھ چکے ہیں. اس طرح کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے اس کی ٹوٹل آرٹیکل تو 280 ہے، لیکن اس میں سے اس سلیبس کے اندر 131 آرٹیکل رکھی گئی ہیں اور یہ پیپر بھی 20 ایڈیو کے 3 ایئر پروگرام میں پارٹ 2 میں پیپر 1 میں پڑھ چکے ہیں اور اس کی سلیبس کے اندر 10 مارکس کی ویٹیج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لا ہے اور اس کے آگے 2 سب ایڈ ہے، ایک ہے UNO چارٹر اور ایک ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور دونوں کا جو سلیبس کے اندر مارکس کے حساب سے ویٹیج ہے وہ 5 مارکس ہے. جبکہ جو UN کا چارٹر ہے وہ 19 چیپٹر پر مشتمل ہے اور اس کی 111 آرٹیکلز ہیں اور اس طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے متعلقہ جو لا ہے اس کے 5 چیپٹر اور 70 آرٹیکلز ہیں. اور یہ پیپر BDU کے 3 ایئر پروگرام میں پارٹ 2 میں پیپر 6 کے طور پر پڑھ چکے ہیں، لیکن UNO چارٹر جو ہے وہ LLB 3 ایئر پروگرام کا کورس کا حصہ نہیں تھا. انگلش پروڈکٹس جو ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جان سامنٹ کی پوری جو بک ہے وہ کورس کا حصہ ہوگی. اس بک کے اندر
बड़ा सिलेबस है, जबकि मार्क्स 5 है। और ये पेपर भी पार्ट 1 पेपर 1 के तौर पर पढ़ चुके हैं। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है उसकी बुक रखी गई है कि ये जनाब बुक होगी प्रोफेसर इमरान एहसन खान न्याजी साहब की, और इस पूरी बुक जो है वो 32 चैप्टर पर मुश्तमिल और 32 के 32 चैप्टर कोर्स में रख दिए गए, जबकि इसके सिलेबस में मार्क्स सिर्फ 5 है। और ये भी सब्जेक्ट यंग लॉयर जो है वो पार्ट 1 पेपर 2 में ये पढ़ चुके हैं। काफी बड़ा कोर्स है, लेकर मार्क्स इसके सिर्फ 5 है। इसके साथ साथ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसके 23 सेक्शन कोर्स में रखे गए इस सिलेबस में, और 135 रूल्स रखे गए, जो कि टोटल 158 प्रोविजन बनती है, और 10 मार्क्स हैं इसके एग्जामिनेशन में। और ये भी सब्जेक्ट आप पार्ट 3 में पेपर 1 में पढ़ चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके कोर्स में 5 चैप्टर, और उन 5 चैप्टर की टोटल 284 सेक्शन सिलेबस में रखी गई है, और इसके सिलेबस में 10 मार्क्स हैं। और ये सब्जेक्ट भी आप पार्ट 1 में पेपर 6 के तौर पर पढ़ चुके हैं। इस तरह CRPC है, दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके लॉ गेट के सिलेबस में 11 चैप्टर रखे गए। उन 11 चैप्टर की टोटल 150 सेक्शन बनती है। ये आपके कोर्स में है। ये कोर्स कम है, लेकिन इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, 20 मार्क्स के। और ये भी सब्जेक्ट आप पार्ट 3 में पेपर 2 के तौर पर पढ़ चुके हैं। इसके साथ लॉ ऑफ एविडेंस है, जिसमें कानून शहादत आर्डर है। ये पूरा का पूरा ऑर्डर, ये पूरा का एनैक्टमेंट पूरी की पूरी कोर्स में रख दी गई है, और पूरी QSO के 166 आर्टिकल्स है। इसके 20 मार्क्स है। इसका मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स है इसके एग्जामिनेशन उत्तर में। और पार्ट 3 में पेपर 3 के तौर पर आप ये पढ़ चुके हैं, सारा का सारा पढ़ चुके हैं। प्रोफेशनल एथिक्स है, जिसमें पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल का रूल्स है। ये टोटल रूल 50 रूल्स बनते हैं जो कोर्स में रखे गए। ये सब्जेक्ट भी आप पार्ट 3 में पेपर 3 के में पढ़ चुके हैं, और इसकी टोटल वेटेज जो है वो 10 मार्क्स है। तो इस तरह हम इस सारे सिलेबस को देखेंगे तो साफ जाने हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो CRPC और QSO है। इनका सिलेबस भी कम है और मार्क्स इनके 20 है। उसके बाद हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, इसके मार्क्स 10 है, और टोटल सिर्फ 131 आर्टिकल रखी गई है। इसका कोर्स भी इतना ज्यादा नहीं, लेकिन मार्क्स इसके 10 है। इसी तरह CPC भी कोर्स थोड़ा है, लेकिन मार्क्स 10 है। PPC, हाँ ये कोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी वेटेज 10 नंबर है। तो लिहाजा हमारे लिए, और ये जो रूल्स है एथिक्स के वाले से 50 रूल टोटल है, इनके भी 10 मार्क्स है। तो लिहाजा टाइम कम है। आज 5 सितंबर 2021 का दिन है, 26 को अगर हो जाता है एग्जाम, तो बाकी 20-21 दिन रहेंगे हमारे पास। तो फिर इसके अंदर हमने नंबर 1 तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, जिनको हमने अहमियत देनी है, पहली तरजीह। फिर उस हर सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक को तरजीह देनी है कि हमने किस तरह इम्तिहान पास करना है। और तीसरी बात में यह भी मद्देनजर रखना है कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अहमियत के हामिल है। सावधान, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसके साथ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में CPC, PPC, CRPC, QSO, ये तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जहां तक प्रोफेशनल एथिक्स की, इनकी तो मौजूदा दौर में बहुत जरूरत है कि हमें प्रोफेशनल बनाना है यंग लायर्स को, और इस हवाले से हम एथिक्स को समझेंगे तो एथिक्स पर अमल करेंगे तो हमारे प्रोफेशन
وہ بڑھ جائے گی. اس لیے اس کے حوالے سے موجودہ دور میں یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے اگلا جو ویلاگ ہوگا وہ میں شروع کروں گا کانسٹیٹیوشن سے، کیونکہ یہ بڑا اہم رہا ہے پریکٹیکل نقطہ نظر سے بھی. کانسٹیٹیوشن، سی آر پی سی، پی پی سی، سی پی سی اور کیو ایس او اور پروفیشنل ایکٹ، ان کو ہم ان 20 دنوں میں کوشش کریں گے ان ٹاپکس کی امپورٹنس آپ کے سامنے لانے کی. باقی بھی جتنا ہو سکتا وہ کریں گے. آخر میں بات کرتے ہیں ان لا گریجویٹس کے حوالے سے جو اکثر سوال کرتے ہیں کہ جناب لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے جو 3 ٹیسٹ ہوئے تھے ستمبر 19، دسمبر 19 اور ستمبر 20 والے 5 نمبر دیے گئے تھے، تو BZU والوں کے جو لا گریجویٹ ان پر تو عمل درآمد ہو گیا اور ان کے اوپر ان کو لائسنس بھی مل گئے، رنول بھی لائسنس کی ہوگی. لیکن جو دیگر یونیورسٹی ہے کہ لا گریجویٹس ہے، اس حوالے سے HEC کی جو اپیل تھی ان میں ڈویژن بینچ نے اسٹے دے دیا تھا. پھر اس HEC کی اپیل کے اندر دیگر یونیورسٹی کے لا گریجویٹس کی طرف سے میں نے CPC کی آرڈر 1 رول 10 کے تحت اپلیکیشن دی پارٹی بننے کے لیے، اور CPC کی سیکشن 151 کے تحت ہم نے اپلیکیشن دی کہ اسٹے ویکیٹ کیا جائے. وہ ہماری دونوں اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی، اس میں نوٹس ہو گیا HEC کو، اور اس میں نیکسٹ ڈیٹ 15 ستمبر 2021 ہے، جبکہ ٹیسٹ ہونا ہے 26 ستمبر کو اور رجسٹریشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے ڈیئر 13 ستمبر. اس حوالے سے میری ایڈوائس ہے کہ جن کو 5 نمبر کا عدالت سے اگر 15 ستمبر کو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، فائدہ بھی ہو جائے، تب بھی ان سے ایڈوائس ہے کہ وہ اس میں اپلائی ضرور کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ 15 ستمبر کو میں تو بہت پرامید ہوں بطور وکیل، لیکن اس میں وہ ہیرنگ نہ ہو، کوئی اور ٹیکنیکل چیز آ جائے تو ضروری نہیں کہ 15 ستمبر کو فیصلہ ہو جائے. یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن بھی وکیل انشاءاللہ ڈویژن بینچ کے ہمیشہ کیسز لیفٹ اوور کم ہوتے ہیں، اپیل سنی جائے، اگر سنی گئی تو انشاءاللہ مجھے بطور وکیل امید ہے کہ وہ 5 نمبر ریسٹور ہو جائیں گے اور دیگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو وہ 5 نمبر مل جائیں گے جیسا کہ BZU کے لا گریجویٹس کو ملے. اس حوالے سے ممبر پنجاب بار کونسل اور ممبر اسپیشل کمیٹی لاگیٹ آصف شہزاد چودھری صاحب نے ایک وائس میسج دیا ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر کہ آپ اپلائی ضرور کریں. میں ان کی اس ایڈوائس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اپلائی ضرور کرنا چاہیے. باقی 15 ستمبر کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس ٹیسٹ 26 والے میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، بیٹھنا کتنا فائدہ مند ہے، نہ بیٹھنا کتنا فائدہ مند ہے، یہ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. فی الحال گریجویٹ سے گزارش ہے جو سابقہ جن کا کیس ہے وہ اس میں ضرور اپلائی کریں، اپنی تیاری بھی رکھیں گے. ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکا آپ کی یہ ویڈیو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق امپورٹنٹ سبجیکٹ اور اس کے امپورٹنٹ ٹاپک سے اوپر ویڈیو کے اندر جتنا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ضرور آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کی تیاری میں مدد دیں گے. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور باقی میں پنجاب بار کونسل کی لا گائیڈ کی اسپیشل کمیٹی کا بہت مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے BZU کے لا گریجویٹس کو دیے گئے 5 نمبر پر عمل درآمد کرتے ان کو لائسنس دیے، ان کے لائسنس رینیو کیے. اور اسی طرح پاکستان بار کونسل کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے 30 مئی 2021 والے ٹیسٹ میں پاس مارکس 40 کر دیے. اسی بنیاد کے اوپر میں نے بھی درخواست دی ہے، باقی لا گریجویٹ میں درخواست دی پاکستان کونسل کو برائے مہربانی امتیازی سلوک نہ کریں، برابری کا سلوک کریں کہ 30 مئی 2021 والے ٹیسٹ میں جتنی غلطیاں HEC نے کی سیم قسم کی غلطیاں 2019 اور 2020 والے ٹیسٹ میں انہوں نے کی ہیں، لیکن اس کے پاس مارکس 50 ہے. تو لہذا مساوی سلوک کرتے ہوئے، ایکوالٹی رکھتے ہوئے ہماری دست گزارش ہے پاکستان بار کونسل سے کہ تمام 2019 اور 20 والوں میں پاس مارکس 40 کر دیے جائے. اور پنجاب بار کونسل کے وہ ممبران جنہوں نے اس حوالے سے قرارداد پیش کی ہوئی ہے، میں پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جنرل ہاؤس کا جلد سے جلد اجلاس بلائیں اور
اس قرارداد کے حوالے سے اس کو پاس کریں تاکہ 2019 اور 2020 والے لا گریجویٹ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو 30 مئی 2021 والے ٹیسٹ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوا، یعنی پاس مارک ان کے بھی 40 ہوں۔ انشاءاللہ اگلا بل آپ کے ساتھ آپ کے پاس پیش ہوں گے اور اس میں کانسٹیٹیوشن سے سٹارٹ ہوگا اور پری ایمل کے اوپر فوکس ہوگا۔ اگلی میری بات، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔